بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها قال حب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت او کما قال علیہ التحیۃ والتسلیم۔ یہ حدیث پاک جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہے اور اس کے راوی حضرت انس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہا کرتے اور آپ کے معمولات کو دیکھتے تھے اور آپ سے دین کے حوالے سے سوالات کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس کی بہت سی مرویات ہیں احادیث میں، بخاری میں اور مسلم میں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور اس کا عنوان کیا ہے؟ محبت رسول اور اس کے ثمرات۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی ایک دیہاتی بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کا تو پوچھ رہے ہو، سوال تو کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی؟ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا یا رسول اللہ، تیاری یہ ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو سن اور خوش ہو جا کہ انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کا اصل جوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی ایک بڑی مضبوط بنیاد آپ سے محبت کرنا ہے۔ اگر آپ سے محبت نہ ہو تو آپ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا محبت رسول وجود ایمان، تکمیل ایمان اور ایمان کے حسن کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب ترین نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، بلکہ تمام انسانوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور یہ آپ اندازہ کریں گے کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس انداز میں رہتے تھے اور کس انداز میں ان سے بات کرتے تھے، کس قدر بے تکلفی کا ماحول ہوتا تھا اور کتنا آسان ماحول ہوتا تھا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا۔ تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً ہی کہہ دیتا کہ جناب میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تھوڑا سا سوچا، اپنا جائزہ لیا اور پورا جائزہ لینے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے والدین سے، میری اولاد سے، یہاں تک کہ سب انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری ذات اس سے مستثنیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پھر یہ سوال دہرایا تو حضرت عمر نے تھوڑی دیر پھر سوچا اور سوچنے کے بعد جواب دیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرے کہ دنیا کے ہر رشتے سے محبت کرنا خود اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، رسول اللہ نے سکھایا، اس کا اجر بتایا۔ والدین سے محبت کرنے کا کتنا اجر ہے، اولاد سے محبت کرنے کا کتنا اجر ہے،
رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان سے محبت کرنا، یہ اسلام کو نہ صرف یہ کہ پسند ہے بلکہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن کہا جتنی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں کے اوپر غالب اور فائق محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ نے چند فطری محبتوں کا ذکر کی، اور فطری محبتیں کون سی ہیں آپ ذرا اس آیت میں دیکھیے، وہ ساری فطری محبتیں۔ کہا کل، اے پیغمبر انہیں کہیے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور قبیلہ، تمہارا وہ مال جسے تم جمع کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، یاد رکھو اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تمہارے دل میں تو پھر تم اپنی ایمان کی خیر مناؤ اور انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے۔ تو یہ محبتیں فطری ہیں، ہونی چاہیے، لیکن سب سے اوپر محبت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان محبتوں کا مجسمہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یا آئندہ آئیں گے، صحابہ اکرام جیسی محبت کسی نے اللہ کے نبی سے نہیں کی۔ کس انداز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے تھے اور آپ سے پیار کرتے تھے، اس کا اظہار آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے کہ محبت کا لازمی تقاضا وہ اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت کوئی وجود نہیں رکھتی، وہ ایک دعویٰ ہے۔ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ کو دعویٰ کرنے سے روک کوئی نہیں سکتا، لیکن دعویٰ اس وقت ثابت ہوتا ہے اور اس کو سچ مانا جا سکتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی دلیل پیش کریں۔ اگر آپ کسی دعوے میں کہیں آپ دنیا کی کسی عدالت میں جا کے کوئی دعویٰ دائر کر دیں تو عدالت آپ کی شخصیت کو دیکھ کر فوراً یہ نہیں کہے کہ یہ آپ نے سچ کہا، بے شک آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہو، بہت اچھا لباس پہنا ہو، بڑی مکفہ مسجع شخصیت ہو آپ کی، لیکن عدالت آپ سے یہی کہے گی کہ جناب آپ کی شخصیت اپنی جگہ، لیکن آپ کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگا، ورنہ آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا، رد ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی ہوگی، اور وہ دلیل ہے اطاعت، کہ کتنی اطاعت کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا یا جس نے میری بات کا انکار کیا، یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اس حدیث کے۔ صحابہ نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہوگا کہ جو آپ کی بات کا انکار کرے، یا کون ذی ہوش ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، یا اس نے گویا خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کا تقاضا اطاعت، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور تقاضا بھی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے، اور وہ کیا کہ جو چیز آپ کو محبوب تھی وہ چیز ہمیں محبوب ہو جائے، کیونکہ محبوب کی جو پسند ہوتی ہے وہ ہماری پسند ہونا ضروری ہے، ایسے ہمارا دعوی محبت مکمل نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے،
اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اور اقامت دین کے غلبے کی جدوجہد یہ آپ کو سب سے محبوب معاملات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی محنت اور جدوجہد کرنی ہے تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے یا میری جان اس راستے میں چلی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔